اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یاد رکھو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر و شکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 اور 5۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول جہاں جہاں انبیاء اور رسول آئے، جس قوم میں آئے، ان کی زبان ہی میں بات کیا۔ اب پوری دنیا کے اندر نہ جانے کتنی زبانیں ہیں، تو ایک ہے جو کاغذ قلم میں ہے، کہیں اردو ہے، کہیں ہندی ہے، کہیں عربی ہے، کہیں بنگلہ ہے، لیکن قومی زبان ایک الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کے حیدرآباد میں ایک زبان زیادہ تر بولا جاتا ہے نکورے کائی کورے، تو یہ نکورے کائی کورے یہ اردو نہیں ہے، یہ آپ کی مادری زبان ہے، یہ آپ کی مادری زبان ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں رسول کو بھیجا، تو جہاں جہاں بھیجا ان کی قوم کی زبان کو وہ ہر نبی جانتا تھا، اور ان کی زبان ہی میں اس کو سمجھاتے تھے۔ کیوں سمجھاتے تھے اس کی زبان میں؟ اس لیے سمجھاتے تھے تاکہ سیدھے راستے کی طرف آ جائے، ایک اللہ کی طرف آ جائے، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کبھی کبھی میں بھی بہت کوشش کرتا ہوں آپ کے حیدرآبادی زبان میں سمجھانے کی، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر، یعنی دنیا والوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی اور رسول بھیجے، تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا۔ دیکھیے دے دیا ہے، ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے تو یہی دلیل یہ دیتے ہیں، یہ احناف والے جو خطبہ دیتے ہیں تو یہ لوگ عربی میں خطبہ دیتے ہیں، اور یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو عربی میں خطبہ دیا، اس لیے اردو میں خطبہ نہیں، عربی میں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ نہیں، جہاں جیسے جو زبان جانتا ہے اسی زبان میں اس کو سمجھایا جائے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی عربی اس لیے بولتے تھے چونکہ وہاں سب عربی ہی تھے، عرب قوم ہی تھے، سب عربی ہی جانتے تھے، اسی لیے عربی زبان ہی میں آپ سمجھاتے تھے، اور عربی زبان ہی میں قرآن نازل ہوئی ہے، تو عربی سمجھا۔ اب وہ دلیل آپ یہاں فٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول نے عربی میں تقریر کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر لوگ سمجھتے تھے، اب یہاں پر ہم عربی میں اگر تقریر کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ؟ اصل سمجھ میں آنا اور سمجھ میں آنے کے بعد اس پر عمل کرنا، ڈٹ جانا، یہی سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ تو تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دقت پریشانی نہ ہو، اس لیے اس کو اسی زبان میں سمجھایا جائے جو قوم وہ زبان جانتا ہے۔ لیکن اس بیان و تشریح کے باوجود ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ اب پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ پھر بھی
اگرچہ اس کو اسی زبان میں سمجھائے جو زبان وہ جانتا ہے، پھر بھی اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کا فیصلہ اور اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب یہاں سے اس آیت کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، یعنی جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کتاب نازل کی تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں۔ تو آیات سے مراد یہاں وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ جانتے ہیں وہ معجزات کیا عطا کیے گئے تھے؟ وہ 9 معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ وہ کیا ہے؟ 9 معجزات: ہاتھ، لاٹھی، قحط سالی، نقص ثمرات، اس کے بعد فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ طوفان، ٹڈی، والقمل، کھٹمل، والضفادع، میںڈک، والدم، خون۔ یہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزات عطا کیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے تھے۔ مثال کے طور پر لاٹھی کا پتھر پر مارنا اور 12 چشمے کا نکل جانا، پھر بادلوں کا سایہ ہونا اور پھر منہ سلویٰ کا نازل ہونا، یہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ لیکن جو یہاں پر آیت ہے بنی اسرائیل کے اندر آئے گی آیت، انشاءاللہ آگے آئے گی، تفسیر ہوگی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہی وہ 9 معجزات عطا کیے تھے جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایام اللہ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے گئے، جن کی تفصیل پہلے کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ یا ایام وہ قائع کے معنی میں ہیں، یعنی وہ واقعات ان کو یاد دلا جن سے وہ گزر چکے ہیں، جن میں ان پر اللہ کے خصوصی انعامات ہوئے ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ یہاں بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر و شکر کرنے کے لیے۔ تو صبر اور شکر کو 2 بڑی خوبیاں ہیں، یہ 2 بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے، اس لیے یہاں صرف ان 2 کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغے یعنی کسی چیز کی زیادتی بیان کرنا۔ مثال کے طور پر علامہ، تو علامہ یہ اسم میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا۔ تو بہت بڑے بڑے علماء جو گئے ہیں گزرے ہیں ان کو جو ہے علامہ کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر علامہ ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری، علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری، علامہ شوکانی، علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر صبر اور شکر یہ 2 بڑی خوبیاں ہیں، اور یہاں صرف ان 2 کا تذکرہ کیا گیا ہے، دونوں مبالغے کے صیغے کے ساتھ۔ صبار بہت صبر کرنے والا، یعنی صبار یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اور صبر کو شکر پر مقدم کیا ہے، یعنی پہلے صبر کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، بعد میں شکر کو لایا، اس لیے کہ شکر صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ شکر صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گئے، مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ گئے، پاسپورٹ یا تو آپ نے کہیں راستے میں گرا دیا یا تو آپ بھول گئے۔ اب جا کر کے جیسے ہی آپ پاسپورٹ چیک کر رہے نہیں ہیں تو اس وقت تو جو ہے بہت بڑا حادثہ ہوتا ہے،
تو اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پاسپورٹ راستے میں مل گیا تو وہیں پر شکر ادا کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے صبر ہے، بعد میں شکر ہے۔ تو حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچے وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو صبر کریں، اور خوشی پہنچے تب بھی آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے، اور ایک مسلمان، ایک مومن، پکا سچا مومن ہی صبر کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول کو بھیجا، ہر نبی ہر قوم کی زبان کو بولتا تھا، جانتا تھا، اور انہی کی زبان سے سمجھاتا تھا۔ اور پھر دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا تذکرہ فرمایا، اور کچھ معجزہ ایسے عطا کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، آپ کے سامنے بیان بھی کیا گیا۔ انشاءاللہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ طٰہٰ، پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر انشاءاللہ آگے آئے گی، تو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔